بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 23 مئی کی شام المناک شام بن کر آئی۔ یہ خبر آئی کہ مفتی محفوظ الرحمان عثمانی کا پٹنہ کے ہاسپٹل میں، جہاں وہ 2 ہفتے سے علاج کے لیے داخل تھے، انتقال ہو گیا۔ مفتی محفوظ الرحمان ایک ایسے باصلاحیت، مشہور و معروف عالم دین تھے جن کا تعلق اس وقت ہندوستان کے بڑے علماء، بڑے اداروں، بڑی یونیورسٹیوں کے سربراہوں سے برابر تھا۔ مفتی محفوظ الرحمان ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے خود اپنی محنت، جد و جہد، کاوش اور بے پناہ محنت سے ترقی کی راہیں ہموار کیں۔ اللہ کا فضل شامل حال رہا اور انہوں نے دارالعلوم، مظاہر العلوم کے علماء سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد ندوۃ العلماء کے سربراہان محترم مولانا محمد رابع صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے انہوں نے خصوصی ربط رکھا۔ یہیں تک نہیں بلکہ انہوں نے مظاہر العلوم کے ذمہ دار اعلیٰ محترم مولانا شاہد صاحب سے اور بحیثیت سرپرست محترم مولانا جانشین حکیم الاسلام محمد سالم قاسمی صاحب سے ان کا گہرا ربط تھا اور ان کی سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولانا سالم صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عالمی سیمینار دلی کی جامعہ ملیہ میں بہترین حال میں نمایاں ترین نمائندہ شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد کیا، جس میں محترم مولانا رابع صاحب کا ویڈیو پیغام سنایا گیا اور حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب نے براہ راست شرکت کی اور دیگر اداروں کے علماء، مشائخ اور اصحاب نسبت اور جوان علماء کی ایک بڑی تعداد اور دانشوروں کی ایک خاص تعداد نے اس میں شرکت کی۔ مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا امتیاز یہ تھا کہ جب وہ کوئی کام کرتے اور ٹھان لیتے کہ یہ کرنا ہے تو اس کے سارے اسباب، ذرائع اور تمام چیزیں اس کی مہیا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کے اوپر یہ اللہ کا انعام تھا کہ انہوں نے فراغت کے بعد پہلے تو مظاہر العلوم وقف سے وابستہ رہے، اس کے بعد حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی سرپرستی میں جامعہ رحمانیہ منگیر کے لیے خدمات انجام دیں۔ اسی دوران وہ مجھے اچانک ممبئی کی ایک مسجد میں ملے اور کہنے لگے میں کئی ممالک کے دورے پہ جا رہا ہوں۔ گویا شروع ہی سے انہوں نے ہمیشہ بلند فکر اور سوچ رکھی اور اسی کے حساب سے وہ ترقی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خود ایک ادارہ قائم کریں اور اپنے وطن میں مدھوبنی سکول میں انہوں نے جامعۃ القاسم، دارالعلوم جامعۃ القاسم قائم کیا۔ شروع میں وہ ایک پودا تھا لیکن اسے انہوں نے اپنے خون سے سینچا اور ایک عظیم درسگاہ وسیع رقبے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے اس ادارے کا انہوں نے جو جھومر لگایا وہ شاہکار، عالی شان، جہانگیری دور کی یاد تازہ کرنے والی
پرشکو مسجد کی تعمیر ہے، جو انتہائی خوبصورت، انتہائی عمدہ، دلکش، بہترین نظارہ رکھنے والی اور بڑی تعداد نمازیوں کی وسعت رکھنے والی مسجد ہے۔ اب اندازہ لگایا جائے کہ اس مسجد کی تعمیر میں انہوں نے کس قدر محنت کی۔ پاناما وہ گئے تو وہاں سے وہ لکڑیاں لائے جس سے مسجد کے ممبر و محراب، دروازے، کھڑکیاں اور لکڑی کے جتنے کام ہیں وہ پاناما سے لائی ہوئی لکڑی سے انجام۔ کہاں پاناما اور کہاں ہندوستان، لیکن وہ عزم کے چٹان تھے اور وہاں سے لکڑیاں سورت جو ہے آئی اور سورت سے ٹرک کے ذریعہ سکول بہار پہنچی اور مسجد میں لگی۔ ایک خوبصورت وہ مسجد ہے۔ اس مسجد کے افتتاحی پروگرام میں انہوں نے پھر وہ پرواز بھری اور مدرس حرم نبوی کو انہوں نے دعوت دی، آ کر انہوں نے افتتاح کیا۔ تمام ہندوستان کے علماء اور بڑے افراد اور سرمایہ کار اور جو ہے مالداروں اور عوام کے بیچ اس خوبصورت مسجد کا انہوں نے افتتاح کیا۔ انہوں نے اپنے جامعہ القاسم کو وہ نصاب مہیا کیا جو آج کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء اور عصری علوم کو شامل کر کے انہوں نے 2 آتشہ بنایا اپنے نصاب کو۔ مفتی محفوظ الرحمن باعزم، باحوصلہ اور پر امید نگاہوں سے کام کو شروع کرتے انہوں نے ہندوستان کے باہر بے شمار ملکوں کے دورے کیے اور وہاں کے جو ہے لوگوں سے رابطے کیے اور پیغام حق پہنچاتے رہے اور وہ ذرائع ان کو مہیا ہوتے رہے جو ایک ادارے کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامعہ کا ایک دفتر، رابطہ دفتر دلی میں رکھا، وہاں سے ماہنامہ القاسم وہ نکالتے رہے اور اس کے کئی نمبر آئے، ہزاروں صفحات پر مشتمل انہوں نے مجلد اور ضخیم جو ہے شائع کیا کہ جس کی داد اہل نظر، اہل ذوق نے دی کہ طباعت میں ذوق کا مظاہرہ کرتے، جمال ہوتا، حسن ہوتا اور جو مضامین ہوتے وہ اکابر ارباب قلم کے ہوتے۔ اسی طرح انہوں نے اس وقت جب بہار میں ان کے آس پاس قادیانیوں نے قدم جمائے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا تو یہ ان کے مقابلے میں بالکل جو ہے چٹان بن کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو دھمکیاں ملی، وہاں ڈی ایم تھا، خود وہ قادیانی تھا اور وہ سارے کام کر رہا تھا۔ اب ایک ڈی ایم سے، انتظامیہ سے مقابلہ آسان نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے عشق نبوی میں یہ نثار ہوئے اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تحفظ ختم نبوت سے رابطہ کیا۔ محترم مولانا قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا، ان کو دعوت دی، اس شعبے کو وہاں متحرک کیا اور ایسا مقابلہ کیا کہ بہار کے ارباب حکومت سے مل کر اس ڈی ایم کا وہاں سے تبادلہ ایسی جگہ کرایا جو کہ وہ یاد رکھے گا۔ ایک بڑے فتنے سے انہوں نے بہار میں اس علاقے کو جہاں قادیانیت قدم جما رہی تھی اس کے قدم اکھاڑ دیے اور حق کو صداقت کا بول بالا کیا اور جھوٹ کا منہ کالا کیا، باطل کا منہ کالا کیا۔ یہ وہ بڑی خدمت ہے۔ ان کے اعمال نامے میں یہ خدمات یقیناً بڑی وزنی ہوں گی۔ ان کی جو ہے خصوصیت اور امتیاز یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ہم عصر علماء کے ساتھ رابطہ رکھتے،
ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، وہ اصحاب خیر کو متوجہ کرتے کہ فلاں عالم بیمار ہے، فلاں عالم کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی جائے، اور اس طرح ان کے واسطے سے بہت سے علماء کی، غریبوں کی، بیواؤں کی مدد ہوتی۔ تو یہ گویا ان کا خاصہ تھا۔ آج وہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اور جب موت آ جاتی ہے تو پل بھر نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، متعین وقت پہ اللہ کی جناب میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم مولانا مفتی محفوظ الرحمان کا ہمارا رابطہ بڑا طویل عرصے سے ہے۔ بہت سے معاملات میں مشورہ کرنا، بہت سے معاملات میں جو ہے تبادلہ خیال کرنا، بڑوں سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہے سوچنا اور ان کے آداب کی فکر کرنا، اور پھر ان سے ملاقاتیں کرنا۔ ان کے یہاں جتنے بڑے اجلاس ہوئے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس میں بندے نے شرکت نہ کی ہو۔ وہ دعوت دیتے ہو، وہ حسب ضرورت جو ہے ذرائع اور اسباب مہیا کرتے کہ ان کے اجلاس میں شرکت کی جائے، اور بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو بھی موقع ملتا اظہار خیال کا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنے دوستوں کو کبھی وہ فراموش نہ کرتے، اپنے اساتذہ کا وہ خیال رکھتے، بلکہ ہندوستان میں جتنی بڑی شخصیات ہیں شاید ہی کوئی ایسی ہو جو ان کا اعتماد ان کو حاصل نہ رہا ہو اور رابطہ نہ رہا ہو۔ خاص طور پہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب، حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب، حضرت مولانا شاہد صاحب مظاہر علوم، ان لوگوں سے تو گویا ایسا رابطہ تھا کہ وہ باقاعدہ صرف ملاقات کے لیے حاضری دیتے اور کسب فیض کرتے، نیاز مندانہ پیش ہوتے، اور یہ حضرات بھی محبتوں کا جو ہے محبتوں کے گلدستے نثار کرتے۔ آج مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا 23 مئی کو انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، اور اللہ کے اس فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا ہے، اور یقیناً اللہ کو جتنی خدمات ان سے لینی تھی انہوں نے لے لی۔ اب ان کے اولاد اور ان کے وہ اعمال صالحہ، ان کی وہ مطبوعات، ان کا وہ مدرسہ، ان کی وہ مسجد، ان کے اور وہ کنویں جو انہوں نے وہ پائپ اور وہ عمارتیں جو ان کے ذریعہ لوگوں کے لیے بنی، یہ صدقۃ جاریہ میں شامل ہوں گی، اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ ولد صالح یدعو لہ میں شامل ہوں گی، اور پورا مدرسہ اور ان کے شاگرد اور ان سے تعلق رکھنے والے وہ جو ہے او علم ينتفع به میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد عمل رک جاتا ہے لیکن صدقہ جاریہ کام آتا ہے، اولاد جو دعا کرتی ہے وہ کام آتی ہے، وہ علم جو فیض پہنچائے وہ کام آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تینوں چیزیں وہ جو ان کے لیے ثواب اور ذخیرہ آخرت بنتی رہیں گی اور انہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا، موجود ہے۔ ہم اشک بار آنکھوں سے ان کے لیے جو ہے غم زدہ قلب سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں داخل کرے، جنت الفردوس کو جگہ دے، ان کی زلات اور کوتاہیوں کو معاف کرے، اور ان کے ادارے اور چھیڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد ارشد فاروقی۔